السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ایک گھڑ سوار کہیں سے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ سوار یہودی تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے پیشوا کے قریب آ کر احتراماً گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر پیشوا سے ہاتھ ملایا۔ پیشوا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ قادسیہ سے آ رہا ہوں ربی محترم، یہودی نے کہا۔ قادسیہ؟ پیشوا نے کہا، پھر تو تم نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہے، وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ پیشوا نے کہا، ابھی بھاگے نہیں؟ توڑے کہاں ربی؟ یہودی نے کہا، انہیں اتنی زیادہ کمک مل گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اتنی زیادہ کمک؟ پیشوا نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہمارے جرنیلوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ اس علاقے میں اپنے مخبر اور جاسوس بھیج دیتے۔ اب مسلمان مدائن پر آئیں گے۔ میں ہوں مخبر محترم ربی، یہودی نے کہا، میں یہی خبر دینے آیا ہوں۔ ہاں نا، یہودی پیشوا نے کہا، جلدی پہنچو اور رستم کو بتاؤ۔ یہودی اپنے گھوڑے کی طرف مڑا۔ مذہبی پیشوا نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر یہودی کو ذرا رکنے کو کہا۔ یہودی اپنے ربی کی طرف مڑا تو ربی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہودی پریشان ہو گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ مذہبی پیشوا نہیں بلکہ مسلمانوں کا جاسوس اشر بن اوسامہ ہے۔ اشر نے یہودی پر خنجر کا وار کیا۔ یہودی بھی تربیت یافتہ اور پھرتیلا تھا، وہ وار بچا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکال لی۔ وہ دونوں شہر کے دروازے سے دور نہیں تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کے مذہبی پیشوا سے لڑ رہا ہے اور ان کی طرف آئے تو یہودی نے شور مچایا کہ یہ ربی نہیں، مسلمانوں کا جاسوس ہے۔ اشر بن اسامہ یہودی کے گھوڑے کی طرف دوڑا، اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ یہودی رستم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر سباخ کے مقام پر جمع ہو گیا ہے۔ رستم کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی جلدی تیار ہو جائیں گے۔ معرکہ جسر کو پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ رستم ملکہ فارس کے پاس گیا، اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ان سب نے فیصلہ دیا کہ مہران فوج لے کر جائے اور اس سے پہلے کہ مسلمان مدائن کی طرف پیش قدمی کریں انہیں ویسی ہی شکست دے جیسی بہمن یادویہ اور جالینوس نے انہیں جسر کی لڑائی میں دی تھی۔ مہران کا پورا نام مہران بن مہرویہ ہمدانی تھا۔ جوانی میں وہ عرب کے کسی علاقے میں رہا تھا اور اس نے لڑنے کا اور میدان جنگ میں قیادت کا فن عربوں سے سیکھا تھا۔ تاریخ کے مطابق پران اور رستم نے اسے کہا تھا کہ عربوں کے لڑنے کے طور طریقوں سے تم واقف ہو، اس لیے تم انہیں آسانی سے شکست دے سکو گے۔ مہران جو فوج لے کر مدائن سے نکلا تھا اس کی تعداد کسی مورخ نے نہیں لکھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ اس کے گھڑ سواروں کی تعداد 12,000 تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد سینکڑوں لکھی گئی ہے، پیادوں کی تعداد بھی نہیں لکھی گئی۔ مدائن سے فارس کی فوج نکل رہی تھی جب اشر بن اوسامہ مسنہ بن حارثہ کے پاس پہنچا اور بتایا کہ ایک یہودی جاسوس نے مدائن اطلاع دے دی ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے۔ اشر نے مسنہ کو بتایا کہ اس یہودی کے ساتھ اس کا کس طرح آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ مسنہ بن حارثہ کو پہلو کا زخم پریشان کرنے لگا تھا، وہ آرام نہیں کرتے تھے۔ طبیب نے انہیں کئی بار خبردار کیا تھا کہ زخم خراب ہو گیا تو یہ پھیپھڑے کو لے بیٹھے گا اور یہ حالت خطرناک بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسنہ کے ذہن پر جسر کی شکست سوار تھی۔ اب انہیں اتنی کمک مل گئی تھی جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ان کے چہرے پر جلالی تاثر تھا اور بھاگم بھاگ مختلف قبیلوں کے آئے ہوئے آدمیوں کو منظم کر رہے تھے اور سالار اور ان کے نائب بھی مقرر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ انہیں ہدایات بھی دے رہے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو لڑنا تو جانتے تھے اور ان میں جذبہ جہاد بھی تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ پہلی بار آئے تھے۔ مسنہ بن حارثہ نے اس لشکر کو سباخ سے کوچ کا حکم دیا۔ انہوں نے اس جگہ کو لڑائی کے لیے موزوں نہیں سمجھا تھا۔ شمال مغرب کی طرف دریائے فرات والے کنارے پر بویت کے مقام کو بہتر سمجھا تھا۔ بویت تقریباً اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ مسنہ اپنے لشکر کو وہاں لے گئے اور اسے تیاری کی حالت میں رکھا۔ دوسرے دن مدائن کی فوج بویب کے بالمقابل کنارے پر پہنچ گئی۔ کیا شان تھی اس فوج کی کہ آگے ہاتھی تھے جن کے پہلوؤں سے چمکتی ہوئی آہنی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑے سائز کی گھنٹیاں تھیں جو بڑے زور سے بجتی تھیں۔ اوپر خوشنما ہودے تھے جن میں تیر انداز اور برچھی پھینکنے والے کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ماتھوں اور سونڈوں کے آگے ٹین کی چادریں چڑھا دی ہوئی تھیں۔ گھڑ سوار کی تو شان ہی نرالی تھی، وہ باقاعدہ تنخواہ دار فوجی تھا، اس لیے سب کا لباس ایک جیسا اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں بھی ایک جیسی تھیں۔ ان کے سروں پر آہنی خودیں بھی ایک جیسی ساخت اور ایک ہی رنگ کی تھی۔ اس فوج کا کمانڈر مہران دریا کے کنارے پر آیا اور ایک قاصد کو
کشتیوں کے پل سے مسلمانوں کی طرف بھیجا۔ مسنہ بن حارثہ نے آگے ہو کر اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ہمارے کماندار اعلیٰ مہران پوچھتے ہیں کہ تم دریا عبور کر کے ادھر آتے ہو کہ ہم آئیں؟ قاصد نے کہا۔ تم اس طرف آؤ، مسنہ بن حارثہ نے کہا، اور اپنے کماندار اعلیٰ سے کہنا کہ جب تک تم دریا پار کر کے اپنی فوج کو ترتیب میں کھڑا نہیں کر لو گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اتنی زیادہ فوج تھوڑی سی دیر میں تو دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ مسنہ نے اپنے لشکر کو دور پیچھے ہٹا لیا تاکہ فارسیوں کو شک نہ ہو کہ ان پر حملہ کر دیا جائے گا، جس طرح انہوں نے جسر کی لڑائی میں کیا تھا۔ مسنہ ابو عبید والی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دشمن نے مشتعل کیا اور دریا کے پار چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسنہ کو ہدایت بھیجی تھی کہ جب تک فتح مکمل نہ ہو جائے دریا کے پار نہ جانا۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا۔ شام تک فارس کی فوج پل سے گزرتی ادھر آ رہی تھی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے فوراً بعد مسنہ بن حارثہ نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کیا۔ قلب کے دستوں کو انہوں نے اپنی کمان میں رکھا، دائیں پہلو کے دستوں کی مزعور کو اور بائیں پہلو کی کمان پرنسیر کو دی۔ پیادہ دستوں کا سالار مسعود کو اور سوار دستوں کا سالار عاصم کو مقرر کیا۔ محفوظہ کا کماندار اسما تھا۔ لشکر کے ہر حصے کے پاس ایک ایک علم تھا۔ ولیم سکاٹ ابن خلقان اور بلازری لکھتے ہیں کہ مسنہ بن حارثہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود ان کے پہلو کا زخم ٹھیک نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا تھا اور وہ درد محسوس کر رہے تھے، لیکن باتوں اور حرکتوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ترتیب میں کھڑا کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑائی اور لشکر کے ایک سرے تک چلے گئے۔ وہاں سے گھوڑا آہستہ آہستہ چلایا۔ وہ لشکر کے ہر حصے کے علم کے پاس رکتے اور بلند آواز سے کہتے، عرب کے بہادروں، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم عرب کی شجاعت اور وقار پر بدنامی کا دھبا نہیں لگنے دو گے۔ آج کے دن مجھے اپنے لیے ویسی ہی چیز پسند ہے جو تم سب کے لیے پسند ہے۔ جسر کا معرکہ 1 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں لڑا گیا تھا۔ اب پھر رمضان المبارک کا ہی مہینہ 14 ہجری بمطابق 635 عیسوی تھا۔ محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ مسنہ بن حارثہ نے پورے لشکر کے آگے سے گزر کر سامنے جا گھوڑا روکا اور اپنی مخصوص گرجدار آواز میں لشکر سے کہا، تم سب روزے سے ہو۔ روزہ مزاج میں نرمی اور جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ آج بڑی ہی سخت لڑائی ہوگی۔ تم دشمن کی تعداد اور اس کی قوت دیکھ لو۔ اگر روزہ افطار کر لو تو بہتر ہے۔ اتنے طاقتور اور کثیر تعداد دشمن کے مقابلے میں تمہارے جسموں میں طاقت آ جائے گی۔ تمام کے تمام لشکر نے روزہ افطار کر لیا۔ سب کے پاس کھانے کا کچھ نہ کچھ سامان تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے ساتھیوں نے دے دیا۔ مسنہ بن حارثہ نے فارسی لشکر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ترتیب میں آ گیا تھا۔ اس کے بھی 3 حصے تھے جو سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے محفوظہ کے دستے تھے۔ ہر حصے کے آگے ہاتھی کھڑے تھے۔ مسنہ اپنے لشکر کو آخری ہدایات دے رہے تھے کہ اچانک فارس کی فوج سے شور اٹھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں بے چینی نظر آنے لگی۔ وہ عرب جنہوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا کچھ زیادہ ہی بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ اس شور کی طرف توجہ نہ دو، مسنہ بن حارثہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ بزدلوں کا شور ہے، تم خاموش رہو، آپس میں بات کرنی ہو تو سرگوشی میں کرو۔ اسلام اور عرب کے محافظوں، ہاتھیوں سے نہ ڈرنا، ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دینا، ان کی سونڈیں کاٹنے کی کوشش کرنا۔ فارس کی فوج کا قلب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ حملے سے پہلے سپہ سالار 3 بار تکبیر کا نعرہ لگاتا تھا۔ پہلے نعرے پر دستے تیار ہو جاتے تھے، دوسرے نعرے پر وہ ہتھیار تان لیتے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیتے تھے۔ مسنہ نے فارسیوں کو آگے بڑھتا دیکھا تو نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ فارسی جرنیلوں کو مسلمانوں کا یہ طریقہ معلوم تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ مسنہ نے ابھی پہلا نعرہ لگایا تھا جس پر مجاہدین تیار ہو گئے تھے۔ تیسرے نعرے پر انہوں نے حملہ شروع کرنا تھا، لیکن فارسیوں نے پہلے ہی نعرے پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ ان کے قلب کے دستوں نے کیا تھا۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن میں جوش اور جذبہ تو بھرپور تھا اور وہ بلا کے تیغ زن اور شاہ سوار تھے، لیکن میدان جنگ میں ایک کمانڈر کے تحت ترتیب اور تنظیم سے لڑنے کا انہیں تجربہ نہیں تھا۔ حملہ آور فارسی ابھی دور تھے، دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو اجل کے لوگ جوش میں آ گئے اور اپنی ترتیب توڑ کر فارسیوں کا حملہ روکنے کے لیے نعرے لگاتے ہوئے آگے چلے گئے۔ علامہ شبلی نعمانی بلازری اور طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسنہ بن حارثہ نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا نیچے والا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر قاصد سے کہا، یہ بنو اجل کے لوگ ہیں، دوڑو اور ان کے سردار سے کہو کہ امیر لشکر اسلام کہتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسلام کو یوں رسوا نہ کرو، اپنی جگہ پر رہو۔
سپہ سالار کے قاصد میدان جنگ میں پیغام رسانی کا تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا بنو اجل کے سردار تک پہنچا اور اسے مثنیٰ کا پیغام دیا۔ سردار نے اپنے ان 1000-1500 آدمیوں پر قابو پا لیا اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں انہیں ترتیب میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مثنیٰ بن حارثہ نے دوسری بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ چونکہ فارسی حملہ آور دستے قریب آ گئے تھے، اس لیے مثنیٰ نے تیسرا نعرہ بغیر وقفے کے لگا دیا۔ مجاہدین کے وہ جیش جنہیں پہلے حملے کے لیے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، بڑے جوش و خروش اور جذبے سے آگے بڑھے اور فارسیوں کو روک لیا۔ بڑا ہی گمسان کا رن پڑا۔ ان مجاہدین میں وہ بھی تھے جو جزر کے میدان سے بھاگ کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور وہ بھی تھے جو مارکا لڑے اور زندہ واپس آ گئے تھے۔ ان سب میں انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ بگوڑوں کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ خطرہ ہاتھیوں کا تھا جو آگے تھے۔ جسر میں جو مجاہدین لڑے تھے انہوں نے جسر والا ہی طریقہ اختیار کیا اور ہودوں کی رسیاں کاٹ کر ان کے سواروں کو گرا کر ہلاک اور زخمی کرنے لگے۔ اس کوشش میں کچھ ہاتھیوں کے نیچے بھی گرے اور زخمی یا شہید ہوئے۔ فارس کے ہاتھی فارسیوں کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عرب کے جن مسلمانوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھے تھے وہ ان سے ڈر رہے تھے۔ ان کے دلوں سے ڈر اتر گیا اور وہ ہاتھیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑنے لگے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے دیکھا کہ فارسیوں کے لشکر کی نفری ان کے اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے اور سوار دستے تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو انہوں نے فارسیوں کے قلب پر شدید حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 عیسائی سرداروں انس بن حلال نمری اور ابن مروہ الفہر تغلبی کو اپنے پاس بلایا۔ تم میرے ہم مذہب نہیں ہو، مثنیٰ بن حارثہ نے ان دونوں سے کہا، مگر یہ لڑائی عرب اور عجم کی ہے۔ خدا کی قسم تم عرب کی آن پر جانے قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ مذہب کی بات نہ کر ابن حارثہ، انس بن ہلال نے کہا، عرب کی بات کر اور ہمیں کچھ بتا۔ میں دشمن کے قلب پر حملہ کر رہا ہوں۔ مثنیٰ نے کہا، ان کا سالار اعلیٰ مہران وہیں ہے، میں اسے گرانے کی کوشش کروں گا۔ وہ گر پڑا تو دیکھنا کیا ہوگا، ان کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ تم دونوں اپنے آدمیوں کے ساتھ میرے دائیں اور بائیں رہنا، اور جب میں مہران کے حفاظتی دستے پر حملہ کروں تو تم دائیں اور بائیں سے حملہ کر دینا۔ مثنیٰ نے قلب کے دستوں سے مہران کے قلب پر حملہ کیا۔ مہران شاہی جرنیل تھا، اس نے ارد گرد گھڑ سوار محافظوں اور ہاتھیوں کا قلعے جیسا حصار رکھا تھا۔ مہران کو مارنا اور اس کا پرچم گرانا ناممکن تھا۔ مثنیٰ کا حملہ اتنا شدید اور جذبے سے اتنا بھرپور تھا کہ مہران کا حفاظتی حصار توڑ ڈالا، لیکن اس حصار کو مثنیٰ اور اس کے عیسائی ساتھی دھکیلتے ہوئے فارسیوں کے دائیں پہلو کے پاس لے گئے۔ اس سے فارسیوں کے دائیں پہلو کی ترتیب ٹوٹ گئی۔ کسی اور فارسی جرنیل نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مہران کو بڑے خطرناک گھیرے میں لے لیا ہے، تو اس نے قلب کے دستوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے قلب کا تصادم ہولناک تھا۔ تاریخ نویس ولیم سکاٹ اور کچھ حوالوں سے محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں اور گھوڑوں نے اتنی گرد اڑائی کہ فریقین کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں ہے اور لڑائی میں کس کو بالادستی حاصل رہی ہے۔ مثنیٰ نے اپنے تجربے کی بنا پر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کا دایاں پہلو بے ترتیب ہو گیا ہے اور ان کا قلب از سر نو یکجا ہو رہا ہے۔ مثنیٰ نے فارسیوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کرا دیا۔ زخمی ہاتھی جن کے ہودے گر پڑے تھے وہ محاوتوں کے بغیر اپنی ہی فوج کو کچلتے پھرتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مثنیٰ بن حارثہ کی بڑی بلند آواز بار بار سنائی دیتی تھی، اسلام کے جانبازوں، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ للکار مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتی جا رہی تھی۔ فارسیوں کا دایاں پہلو جو پہلے ہی بے ترتیب تھا، ایسا اکھڑا کہ اس کے سپاہی کشتیوں کے پل سے بھاگنے لگے۔ اس پہلو کو مسلمانوں نے ایسی شدت سے پیچھے کو دھکیلا کہ دریا تک لے گئے۔ فارسیوں نے دریا میں کودنا شروع کر دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے محفوظہ کے سواروں کو اس حکم سے دوڑا دیا کہ پل کا راستہ روک لو اور کسی فارسی کو بھاگنے نہ دو اور کسی کو زندہ نہیں پکڑنا، سب کو ختم کر دو اور جو دریا میں کود رہے ہیں انہیں تیروں سے ختم کر دو۔ لڑائیوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ فوج کے کسی ایک دستے میں بھگدڑ مچ جاتی تو اس کا اثر ساری فوج پر ہوتا تھا۔ فارسیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ایک پہلو کے دستے بھاگنے لگے تو دوسرے دستوں کے بھی حوصلے پست ہونے لگے، لیکن ان کا کمانڈر مہران ابھی زندہ تھا۔ اس کا پرچم بھی بلند تھا، وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے تمام لشکر کو پیچھے ہٹا لیا اور بڑی تیزی سے اسے ترتیب میں کیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی زخمی ہو کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں اور اپنی فوج کو ترتیب میں نہیں آنے دے رہے۔ پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان جنگ فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا ہے، تو ان کی تھکن ختم ہو گئی اور لڑنے کے جذبے میں نئی تازگی آ گئی۔ ادھر پل کے سامنے تو فارسیوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ دریا میں کودنے والے فارسی
मुसलमानों के तीर खाकर या तैरना न जानने की वजह से डूब गए थे। मुसन्ना को फतह के आसार नजर आने लगे थे, लेकिन फारसियों की तादाद अभी तक ज्यादा थी। मुसन्ना ने यह भांप लिया था कि फारसियों में बददिली पैदा हो गई है और वो सिर्फ इसलिए मैदान में मौजूद हैं कि उनका सबसे बड़ा कमांडर मेहरान मौजूद है और उसका परचम अभी बुलंद है। मुसन्ना ने एक और नारा लगाया, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। मुसन्ना ने अब जो हमला कराया वो बेहद जोरदार था। फारसी अब हाथियों की हिफाजती दीवार से महरूम हो गए थे। फारसियों ने जमकर मुकाबला किया। मौर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों ने बहादुरी और जांबाजी के जितने जौहर उस जंग में दिखाए हैं वो किसी और जंग में नहीं दिखाए। मुसन्ना बिन हारिसा ने इतने ज्यादा फैले हुए मैदान जंग में क़यादत भी की और सिपाहियों की तरह लड़े भी। मुसन्ना बिन हारिसा बनु बकर बिन वाइल में से थे। उनके भाई मसूद बिन हारिसा मुसन्ना के मातहत सालार थे और अपने कबीले के सरदार भी थे। मसूद ने अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहा था, अगर तुम मुझे जख्मी होकर गिरता देखो तो अपने हाथ न रोकना। लड़ाई में लश्कर पीछे हटकर भी पलटता और आगे बढ़ता है। अपनी जगह पर साबित कदम रहना और अपने दुश्मन का हक अदा कर देना। ये अल्फाज जो तारीख के दामन में मौजूद हैं, अपने कबीले के मुजाहिदीन से कहने के कुछ देर बाद मुसन्ना बिन हारिसा ने हमले का हुक्म दिया तो उनके भाई मसूद बिन हारिसा फारसियों के सफ़ों में जा दाखिल हुए। उनके कबीले के मुजाहिदीन ने बाद में बताया कि मसूद जिस अताब से लड़ रहे थे उससे उनके अपने मुजाहिदीन डर गए थे। उनकी तलवार जिधर घूमती थी उधर फारसी गिरते नजर आते थे। आखिर उन्हें एक बार दो ऐसे गहरे जख्म आ गए कि वो घोड़े से गिरने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, ऐ फरजंदाने बनु बकर बिन वाइल, अपना परचम बुलंद रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद रखेगा। खबरदार, मेरी मौत से हरासा और बेदिल न हो जाना। ये कहकर मसूद घोड़े को जरा पीछे लाए और घोड़े से नीचे आ पड़े। मुसन्ना ने देख लिया, फौरन पहुंचे, घोड़े से उतरे और अपने भाई को उठाकर पीछे एक जगह लिटा दिया, लेकिन वो शहीद हो चुके थे। मुसन्ना अपने घोड़े की तरफ दौड़े, उछलकर घोड़े पर सवार हुए, गला फाड़कर अपनी मखसूस गरजदार आवाज में ऐलान किया, बनु बकर बिन वाइल के मुजाहिदो, मेरा भाई मारा गया तो कोई गम नहीं। गैरतमंद इसी तरह जाने दिया करते हैं। देखो तुम्हारा परचम न झुकने पाए। मुसन्ना जब लड़ाई का जायजा लेने लगे तो उन्होंने बनु नमर के ईसाई सरदार अनस बिन हिलाल को देखा, जो मसूद बिन हारिसा जैसे जोशो खरोश से लड़ रहा था। उसने बहुत से फारसियों को इस तरह जख्मी करके गिराया, मगर एक फारसी ने पीछे से बर्छी उसकी पीठ में एक बार, दो बार और तीसरी बार मारी तो अनस बिन हिलाल घोड़े से गिरे और दम तोड़ दिया। मुसन्ना बिन हारिसा ने उस फारसी को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुसन्ना के मुहाफिजों ने कई फारसियों को हलाक कर दिया। मुसन्ना घोड़े से उतरे, उनके मुहाफिज उनके इर्द गिर्द रहे। मुसन्ना ने जिस तरह भाई की लाश एहतराम और प्यार से उठाई थी, वैसे ही प्यार और ताजीम से अनस बिन हिलाल को भी उठाया और पीछे जाकर अपने भाई की लाश के बिल्कुल साथ लिटा दिया। तब मुसन्ना ने देखा कि अनस बिन हिलाल अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द कर चुका था। मैदान जंग बहुत फैल गया था। तारीख का सबसे ज्यादा हैबतनाक किश्तोखून हो रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि फारसी फौज की जारहियत खत्म हो चुकी है और ये फौज बिखर रही है। हर फारसी अपनी जान बचाकर भागने के लिए लड़ रहा है। फारसियों को शदीद और खूनरेज दबाव से दरिया तक पहुंचा दिया गया था। उनकी पसपाई के लिए पीछे जमीन खत्म हो चुकी थी। वो दरिया में कूदने से घबरा रहे थे। वहां भी मौत थी। पुल को मुजाहिदीन ने बंद कर रखा था। मेहरान का परचम अभी बुलंद था। मुसन्ना बिन हारिसा हुक्म दे रहे थे कि किसी फारसी को जिंदा ना छोड़ा जाए। इतने में मेहरान का परचम गिर पड़ा और मेहरान अपने घोड़े से गिरकर मर गया। एक बड़ी ही बुलंद ललकार सुनाई दी, मैं हूं बनु तगलब का जवान जिसने अजम के सालार को कत्ल कर दिया है। ईसाई कबीले बनु तगलब का ये जवान मेहरान के घोड़े पर चढ़ बैठा और मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाते हुए ऐलान करता रहा कि मैंने अजम के सालार को कत्ल कर दिया है। किसी भी मौर्रिख ने उस ईसाई का नाम नहीं लिखा। हर मौर्रिख ने यह वाकया इसी तरह लिखा है जैसे हम बयान कर चुके हैं। फारस का परचम नहीं गिरेगा। ये कोई फारसी सरदार था जिसने अपना परचम फिर ऊपर कर दिया था। फौरन बाद एक और ललकार सुनाई थी, फारस का परचम नहीं उठेगा। ये एक मुजाहिद था जिसने उस फारसी सरदार को कत्ल और उसके हाथ से परचम छीन लिया था और उसे जमीन पर घसीटता घोड़ा दौड़ा रहा था। उसने ऐलान किया, मैं हूं साहिब सक़फी, ये लो परचम। उसने मुसन्ना के करीब आकर फारस का परचम उनके कदमों में फेंक दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो फारस की मुंतशिर फौज का कत्लेआम था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔